السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس ولیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستو، کچھ چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ناپسند کی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے زمین کی برکتیں روٹ جاتی ہیں۔ اللہ کا عذاب ان کو لے کے ڈبو دیتا ہے، اور وہ چیز جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں وہ سفارش کہہ لیں، اللہ کے ہاں اس چیز کی ترجمانی کہہ لیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بدسلوکی۔ اس وقت بدسلوکی اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید کوئی ایسا گھر بچا ہو جس میں ماں باپ کا احترام زندہ ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں ماں باپ کا تقدس پامال نہیں ہوتا، ورنہ تو اولاد جو بڑی لاڈ پیار سے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوا کرتے ہیں، جب وہ جوان ہوتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیوں کی طاقت وہاں منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا سب کچھ اپنی اولاد کی خاطر کڑوی کسیلی، گرمی سردی، سفر حضر، ہر قسم کی مشقتیں جھیلنا، کس لیے؟ اولاد کی خاطر۔ کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی کمپنی میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی کارخانے میں ہے، کوئی کسی منڈی میں ہے، کوئی بوریاں اٹھا رہا ہے، کوئی زمین کھود رہا ہے، مختلف قسم کی مشقتیں جھیلنا۔ وجہ کیا ہے؟ اولاد کو پالنا ہے۔ اولاد کے لیے ایک باپ جس قدر ماں تو 9 مہینے، ماں کو اعزاز ملا 9 مہینے پیٹ میں رکھے، کتنا بڑا اعزاز، لیکن پیدا ہونے کے بعد باپ کی ذمہ داری اس وقت تک ہوتی ہے جب تک باپ زندہ ہوتا ہے، اور باپ ریٹائرڈ بھی ہو جائے تو پینشن بھی آتی رہتی ہے۔ باپ نے اپنے اوپر ہر سکھ حرام کر دیا ہوتا ہے، اپنی زندگی سے چین چھین چکا ہوتا ہے اولاد کی خاطر۔ خود گرم جگہ لیٹ جانا، اولاد کو ٹھنڈی جگہ، خود سردیوں میں اولاد کے لیے کس قدر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہیں سے ٹھنڈی ہوا ان کو نہ لگ جائے، اور خود سردی کے تھپیڑے کھاتے رہیں اولاد پر۔ بارش جب ہوتی ہیں، آپ روڈوں پہ آپ دیکھیں، میں نے ایک باپ کو دیکھا اپنے بچے کے اوپر لیٹا ہوا تھا بائک چلاتے ہوئے، اپنے بچے کے اوپر، تو میں نے کہا ہائے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اور اسی باپ کا گریبان جو پکڑے، جس کا ہاتھ پکڑ کر، جس کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا تھا، اسے کہیں کہ آپ کو آتا ہی کیا ہے، آپ مجھے سکھائیں گے؟ جب یہ جملہ باپ کے کانوں میں گلتا ہے نا، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا چیز ہوگی، لیکن جو اس باپ کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آج کل ماں باپ بیماریوں سے اتنے نہیں فوت ہو رہے جتنا بچوں کی بے رخی، بچوں کی لا تعلقی، بچوں کا رخ پھیر دینا، بچوں کا نظر انداز کر دینا ان کے جگر کو چیر دیتا ہے، اور انہیں بلڈ پریشر خود بخود ہو جاتی ہے، ان کو کینسر خود بخود ہونا ہے، ان کو فالج کا اٹیک تو ہو رہی ہے، اور پھر ہارٹ اٹیک تو پھر
لاسٹ آپشن ہوتا ہے. کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ اور جن کے ہاں ماں باپ کا احترام ہوتا ہے نا، ماں باپ کا، تو ان کے ہاں دیکھیں گھروں میں برکت سی رہتی ہے، فضا عجیب سا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں. اور جہاں ماں باپ کو سٹور روم میں بند کر دیا جاتا ہو، جہاں ماں باپ کی کھانسی کو اپنے بچوں کے لیے جراثیم کہہ دیا جائے، تو میرے خیال سے یہ معاشرہ تو ہمیں تو کسی سازش کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہی سازش کافی ہے جو بچے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں. انہی سازشوں نے بھی ہمارے ملک کو ڈبویا ہے. جہاں یہ سازش ماں باپ کے ساتھ اولاد کرے کہ اب یہ کیا کریں گے، نہیں، وما تکلم اف. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی میزان کے ترازو پر، تو ترازو بالکل لیول پہ ہوگا، نہ ادھر نہ ادھر. تو فرشتے بھی پوچھیں کہ اب کیا کریں، نہ یہ جنت کا حقدار ہے نہ جہنم کا حقدار ہے. تو ادھر سے ایک پرچہ آئے گا، ایک پیپر آئے گا جو اس کی بدی کے پلڑے میں وہ رکھ دیا جائے گا. تو وہ بدی کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ لوگ حیران کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس پرچے پہ لکھا کیا ہے؟ اس پرچے پہ لکھا تھا اف. صرف اف لکھا تھا. یہ اف کس کی؟ یہ وہ آہ تھی جو ماں باپ کی ہوتی ہے. تو اس شخص کو کہا کہ تم تو گئے. تو اسے جب پتا چلا کہ میں اس اف کی وجہ سے جہنم کی طرف روانہ ہو چکا ہوں، تو کہا یا اللہ میری ایک درخواست ہے، جہنم تو ویسے ہی میں جا رہا ہوں، میری ایک درخواست ہے، اگر آپ ایسا کریں، میں نے دیکھا کہ میرے والد بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایسا ہوتا کہ ان کی نافرمانی سے میں جہنم کے لیے جاتا تو پھر تو الگ بات تھی، وہ بھی جا رہے ہیں، آپ ایسا فرمائیں کہ ان کے سارے گناہ میرے سر پر رکھ دیں، ان کے سارے گناہ میرے اوپر ڈال دیں اور ان کو جنت بھیج دیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری زندگی تو تھا تو نافرمان، ساری زندگی تو نے اس کی نافرمانی کی، اب آخرت میں تو اسے بچانا چاہتا ہے، جا ہاتھ پکڑ اس کا اور جنت میں چلا جا. ہے ہم کدھر گئے، ہم کہاں رہ گئے. ماں کی دعا. اب تو گاڑیوں کے پیچھے ہی صرف لکھا ہوتا ہے، عملی زندگی میں تو کوئی نہیں ہے. ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے پیروں تلے جنت ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کی طرف زیارت کی، نہ خدمت کی نہ کوئی حال پوچھا، صرف زیارت کی، مقبول حج اور عمرہ اس کے عمل میں لکھ دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ شام تک جنت اس کے سامنے کھل جاتی ہے اس شخص کے لیے جو صبح صبح ماں باپ کی طرف زیارت کرے، ماں کو دیکھے یا باپ کو دیکھے. حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر باپ کے قریب نہ بیٹھو. باپ سے اجازت لو کہ ابا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں. باپ کے سامنے پیر پھیلانا منع فرمایا، باپ سے آگے قدم بڑھانا منع فرمایا، باپ سے آگے چلنے کو منع فرمایا، باپ سے پہلے بیٹھنے کو منع فرمایا. آپ نے فرمایا اوسط الابواب الجنہ، جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے. جو یہ دروازہ توڑ کے رکھ دے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ باپ کی دعا اور مظلوم کی بد دعا یہ کبھی رد نہیں ہوتی. صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ، تو مرض الوفات ہے، تو روح پرواز نہیں ہو رہی، نزع کی حالت ہے طویل. بیگم آئی اللہ کے نبی کے دربار میں، یا رسول اللہ میرے شوہر ہیں اور موت کا وقت ہے پر جان ہی نہیں نکل رہی. تو آپ نے فرمایا کہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کہا نہیں ناراض ہیں. کہا کہ اچھا ان کو میرا پیغام بھیجیں یا آپ آ جائیں یا میں آپ کے پاس آتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آتی ہوں. تو ماں آئیں. ماں سے آپ نے پوچھا اماں مجھے اجازت دیتی ہیں میں علقمہ کو آگ میں جلا دوں؟ کہا کہ نہیں میں بالکل اجازت نہیں دیتی. کہا پھر معاف کر دو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میرا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا. کہا کیوں؟
کہ مجھے اس کے دینداری سے کوئی گلہ نہیں ہے، بڑا متقی ہے، نیک ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے اور صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن جب میرے ساتھ برتاؤ کرتا ہے تو میرا جگر چیر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اماں یا تو معاف کر دو یا میں جلا دیتا ہوں۔ کہا اچھا جلائے نہیں، میں معاف کرتی ہوں۔ یہاں معاف کرنا ماں کے الفاظ نکلنے تھے، وہاں ان کی روح پرواز ہو گئی۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد آپ تدفین میں ساتھ رہے، اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے فرمانے لگے، جو ماں باپ کو دکھ دے اس پر اللہ کی لعنت، جو ماں باپ کو دکھ دے اس پر فرشتوں کی لعنت، جو ماں باپ کو دکھ دے اس پر کل کائنات زمین و آسمان کی لعنت ہے، نہ ان کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ ایسا سرمایہ باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، ماں سے بڑھ کے دعا شاید کسی کی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا بدبخت شخص وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، بدبخت شخص وہ ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت میں اپنی جگہ نہ بنا لے۔ تو میرے عزیزو، ایک ماں 10 بچے پالتی ہے، 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ وہ کتنی دکھ کی بات ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا دنیا اور آخرت سے ایسا منہ موڑتا ہے کہ دنیا کی ساری خیریں اس سے منہ موڑ لیتی ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صاحب اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلے تھے، تو آپ جب ان کے گھر گئے کہاں ہیں وہ فلاں آدمی؟ کہا وہ تو جہاد پر گئے۔ تو آپ نے ان کو واپس بلایا اور کوڑا لیا اور کہا کہ ماں باپ کو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جانا کون سا جہاد ہے؟ کوڑے مارے۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا کون سی دینداری ہے؟ تو میرے عزیزو، ماں باپ بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جن کے زندہ ہیں، جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کی تو دنیا اجڑ گئی ہے، جن کے زندہ ہیں ان کے پیر پکڑ لیں، ان کے خدمت میں آ جائیں۔ یقین جانیے ان کے دعائیں آپ کو وہاں پہنچا سکتی ہیں جہاں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔